بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ ایسی تمام تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے جلال اور عظمت کے شایع نشان ہیں، ہم ان سب سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کے، میرے اور ساری امت کے مسلمانوں کے، آمین۔ محترم ناظرین، ہم اکثر سنتے ہیں رمضان کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں جکڑا جاتا ہے، دنیا میں، آسمان پر، زیر زمین، جہنم میں یا کہیں اور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیاطین کو کہاں جکڑا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک بہت فضائل کا حامل ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کے کثرت سے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے ترجمہ، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ مسلم شریف میں سدت الشیاطین کے الفاظ بھی موجود ہیں جن کے معنی ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محدثین اکرام اور علماء اعظام نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک قول کے مطابق یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے کہ حقیقی طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں مردات الشیاطین کے الفاظ آئے ہیں۔ بہر صورت یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قید کر کے کہاں رکھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق در منصور، شعب الایمان، کنز الاعمال، فضائل شہر رمضان میں یہ روایت منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک، امت محمدی کے روزہ داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو، اور اے جبرائیل، زمین پر اترو، سرکش شیاطین کو قید کرو اور ان کو توپ اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزہ داروں میں فساد نہ پھیلا سکیں۔ بعض روایات میں سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دینے کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق یہ حدیث مجازی معنی پر محمول ہے، یعنی روزے کی وجہ سے شہوت، غصے اور دیگر گناہوں کا سبب بننے والی قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے انسانی نفوس شیاطین کی طرف سے دھوکہ کھانے اور ان کے وسوسے قبول کرنے سے رک جاتے ہیں اور شیاطین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے، تو یہ حصول مقصد کے معاملے میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے انہیں قید کر دیا گیا ہو۔ محترم ناظرین، حدیث کے اپنے ظاہری معنی پر محمول ہونے کے متعلق شرح نوی میں ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں احتمال ہے
کہ یہ اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول ہو، اور بے شک جنت کے دروازوں کو کھولنا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا اور شیاطین کو جکڑ دینا اس ماہ مبارک کے داخل ہونے کی علامت اور اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے ہے، اور شیاطین کو اس لیے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کو ایذا دینے اور انہیں فتنے میں ڈالنے سے باز رہے۔ بعض شیاطین کو قید کرنے کے متعلق عمدۃ القاری میں ہے، ایک قول کے مطابق بعض سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نہ کہ تمام شیاطین کو، جیسا کہ بعض روایات میں بیان ہو چکا اور کہا گیا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے اور قید کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب برائیاں اور گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اسباب تو شیاطین کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے خبیث نفوس، بری عادات اور انسانی شیاطین۔ محترم ناظرین، شیاطین کو سمندر میں پھینک دینے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ شعب الایمان، الترغیب الترہیب، کنز الاعمال وغیرہ کی طویل حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ یہ ہے۔ ترجمہ: بے شک جنت کو ماہ رمضان کی آمد کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک آراستہ و مزین کیا جاتا ہے، بس جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو، اے مالک، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور اے جبرائیل علیہ السلام، زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور ان کو توق اور ہتھ کڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد پیدا نہ کر سکے۔ کنز الاعمال میں یہ الفاظ ہیں، یعنی شیاطین کو جکڑ کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ محترم ناظرین، حدیث شریف کا مجازی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق شیاطین کو قید کرنا انسانی نفوس کے گمراہ ہونے اور شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے سے بچنے سے کنایا، یعنی روزے کی وجہ سے مختلف برائیوں کا سبب بننے والے غصے اور شہوتوں کو پیدا کرنے والے قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ جس طرح مشاہدہ ہے کہ دیگر مہینوں کی بنسبت ماہ رمضان میں گناہ کم اور عبادت زیادہ ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، شرح صحیح البخاری لبن البطال میں ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری، وہ یہ کہ انہیں حقیقتاً قید کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا شر اور وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ معاملات رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کی طرح نہیں ہوتے، نیز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا مجازی، یعنی جنت کے دروازے کھولنے سے مراد اللہ عز و جل کا اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو نماز، روزے اور تلاوت قرآن وغیرہ میں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمانا ہے۔ یوں شیاطین کو جکڑنے سے مراد اللہ عز و جل کا اس ماہ مبارک میں تمام یا اکثر مسلمانوں کو گناہوں اور شیاطینی وساوس اور ان کے دھوکے کی طرف مائل ہونے سے بچانا ہے۔ محترم ناظرین، روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہ سے رکتا ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی، اسی طرح رمضان شریف کے
روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسی ادائے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزارے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے پینے سے پرہیز کرتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کا نفس امارہ اسے برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون مقام رحمت عالمیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گناہ تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک ایک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، روزہ سپر کی ڈھال ہے اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اسے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، اور آسمان کے دروازے بھی جن کی وجہ سے اہل جنت کو معلوم ہوتا ہے دنیا میں رمضان کی آمد ہے اور روزہ دار عبادت میں مگن ہے۔ در حقیقت ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں جہنم کی گرمی مجرموں یا کافروں کی قبروں تک نہیں پہنچتی۔ مسلمانوں میں اس مشہور قول کا مفہوم ہے کہ رمضان میں قبر نہیں ہوتی، اور حقیقت میں ابلیس کو اس کی اولاد کے ذریعے قید کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے فریب کی وجہ سے۔ رمضان المبارک کے دوران ہماری مسجد میں دوسرے رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ ہجوم ہوتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کی تعداد کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے کا حساب نہیں۔ رمضان المبارک ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کی لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا ہے
اور نیک لوگوں کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلی، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی و اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ محترم ناظرین، اس ماہ میں اپنے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ جب کوئی مسلمان اس ماہ میں اپنے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ کی مغفرت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب یہ معافی مانگ لے، شاید اب یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادی بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اور اس ماہ مبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔